آخر بلا انتهاء، هو الأعلى، هو الأرفع برفعته، هو العظيم بعظمته، هو الكريم الأكرم بكرمه، هو الأرفع بجلاله وعزته وعظمته. تقدس عن الأشباه ذاته، وتنزه عن مشابهة الأمثال صفاته. ويا من دلت على وحدانيته آياته، شهدت بربوبيته مصنوعاته. هو المعبود الأعلى، إلهنا وإلهكم وإله أهل الأرض وإله أهل السماء وإلهكم وإله آبائكم الأولين. لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في معبوديته، لا شريك له في قدرته، لا شريك له في قوته ورفعته وعظمته، لا شريك له في عزته وجلاله، لا شريك له في رفعته وكماله. لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي من الأحياء ولا ميت من الأموات ولا ولي من الأولياء ولا تقي من الأتقياء. هو الواحد بوحدانيته، هو القادر بقدرته، هو الكامل بكماله، هو الحاكم بحكمته، هو الحكم بحكمه، هو العزيز بعزته، هو الرفيع برفعته، هو الحي بحياته الذاتية، هو القوي بقوته، هو الأعلى منزه من كل عيب وند وريب وضد وشريك وفريق ومثيل ونصير وزهير. اللهم أنت ولينا في الدنيا وأنت الولي في الآخرة. نشهد أنك وحدك لا شريك لك في ذاتك ولا في صفاتك ولا في علمك ولا في قدرتك ولا في كمالك ولا في جمالك ولا في جلالك ولا في رفعتك ولا في مكانتك. أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أنت الملك لا ند لك والفرد لا ضد لك، وكل شيء هالك إلا وجهك. تطاع فتغفر وتعصى فتغفر. قلت دون النفوذ القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أهللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والأمر أمرك والحكم حكمك. أنت أحق من عبد وأحق من سجد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أقرب شهيد أدنى حفيظ، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يحتك الستر، يا من أظهر الجميل وستر القبيح. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان والإسلام ولك الحمد بالدليل والذكر والكتاب والفرقان ولك الحمد بعظيم البرهان ولك الحمد بنعمة الإسلام ولك الحمد ولا ما جعلتنا من أمة نبينا آخر
الزمان يا كريم يا منان يا ولي يا حنان يا رحيم يا رحمن نشهد أنك وحدك لا شريك لك في الملك والملكوت ونشهد أن نبيك محمد حبيبنا محمد أعظمنا محمد سيدنا وقائدنا وإمامنا وإمام الخلق وإمام الأولين والآخرين صاحب الفرقان صاحب القرآن صاحب الدليل والبرهان صاحب المعجزات صاحب الآيات البينات كثير الرحمات عظيم البركات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطيبات القانتين والقانتات المؤمنين والمؤمنات المخلصين والمخلصات الصادقين والصادقات الصابرين والصابرات الذاكرين والذاكرات الطيبين والطيبات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بالله من مخالفة القرآن أعوذ بالله من مخالفة سيد ولد عدنان أعوذ بالله من همزات الشيطان أعوذ بالله من لمزات الشيطان أعوذ بالله من الوساوس والحقد والشرك والكفر والبدعة والنميمة والمعاصي كلها أسلمنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله وقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعل لي منهم وزراء وأنصارا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربنا ورب العزة عما يصفون وسلام على الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم محترم سامعین عظام و علماء کرام، آپ کی خدمت میں اللہ کریم کی عظیم مقدس بابرکت کتاب قرآن مقدس میں سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے.
بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین سامعین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ پہلی دفعہ آپ کے گاؤں میں یہاں پہ حاضری ہوئی اور آپ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو بھی صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اور دوبارہ بھی ہمیں اس مقام پہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ لوگوں کی منتظمین کی اللہ محنت جو ہے وہ اپنے دربار معلیٰ میں قبول فرمائے۔ آپ دور دراز سے ٹائم نکال کے یہاں پہ پہنچے، آخر کوئی بات دین کی ہمیں سمجھ میں آئے، یہی مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد ہے تو پھر آپ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ 110% ادھر ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے۔ کیوں؟ دین کی بات سے اعلیٰ بات کوئی نہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ جو مجھے حکم فرمایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پہلی بات آپ ایک قانون اپنے ذہن میں رکھیں، ایک بات کو سمجھیں۔ ساری دنیا کے ولی، تبع تابعین، فقہاء، ائمہ، محدثین، خطباء، اولیاء، قیامت تک آنے والے تمام تر نیک صالح لوگ مل جائیں، جو ایک دن محمد کی صحبت میں آیا ہے، ساری دنیا کے ولی مل جائیں، اس صحابی کے مقام کا مقابلہ نہیں۔ سمجھ آئی؟ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ ذرا آپ کو ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک موضوع بڑا اہم ہے۔ لوگوں نے بہت سا شور و غل کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو پیغمبر کا صحابی ہے اس کا مقام کتنا ہے۔ ان بعض المؤمنین افضل من بعض الملائکہ، بعض مومن ایسے ہوتے ہیں جن کا مقام ملائکہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب روئے زمین کے ولی مل جائیں، اس ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں۔ کون سا صحابی؟ جو صرف پیغمبر کی محفل میں صرف ایک دن بیٹھا ہے، ایک دن جو بیٹھا ہے۔ قیامت تک آنے والے ولی، تابعین، فقہاء، ائمہ مل جائیں، خطباء، علماء سب مل جائیں، ایک دن پیغمبر کی صحبت میں رہنے والے صحابی کی شان کا مقابلہ ہو سکتا؟ تو جو لمبا زمانہ پیغمبر کی صحبت میں رہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لو انفق احدکم مثل احد من ذهب، لوگوں آنے والے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور میرا صحابی تھوڑے سے جو خرچ کرے، آنے والے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، میرا صحابی تھوڑے سے جو خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مثال پتہ کیوں دی؟ اس لیے احد کی لمبائی 3.5 کلومیٹر پہاڑ کی، اتنا سونا کسی کے پاس ہو سکتا؟ آج کل تو تولے کا ریٹ 4 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے، اتنا سونا کسی کے پاس ہو سکتا؟ معنی کیا ہے؟ اور روئے زمین کی دولت بھی خرچ کرے، ایک طرف صحابی تھوڑے سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کا مقابلہ ہو سکتا؟
یہ انتہائی لمبا موضوع ہے، بس جو ہمارا موضوع ہے چند باتیں آپ نے سمجھنی ہیں اور آپ کی توجہ مکمل میری طرف ہونی چاہیے تاکہ بات آپ کے ذہن میں داخل ہو، پتہ چلے کہ جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ آدمی کون ہے۔ پہلی چیز، امیر معاویہ صحابی کون ہے؟ پہلی چیز، اس کے پیغمبر کے ساتھ تعلقات کتنے ہیں؟ دو چیزیں، اس صحابی نے کہاں تک حکومت کی اور کیوں کی اور جہاد کیا اور کیوں کیا، کہاں تک اس آدمی کی فتوحات پہنچی، اور امت کے اوپر اس محسن عظیم کے احسانات کتنے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ پہلی چیز کہ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ جن کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کے ایمان کی گواہی۔ اب ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، جلسے جلوس آپ سنتے رہتے ہو، اگر آپ کو بات یہ سمجھ نہ آئی تو ہمارا 12 گھنٹے سفر کر کے آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ جس کے ایمان کی گواہی قرآن دے، کیا اس کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ جس کے لیے محمد دعائیں کریں، کیا ان کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے؟ اب صرف بات یہ سمجھو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون سا عظیم جلیل القدر صحابی ہے، اور اس کے پیغمبر کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اور کتنے تعلقات ہیں۔ آدمی کسی کی بھی بات کرتا ہے نا، پوچھتا ہے بھائی یہ آدمی کون ہے، اس کا باپ کون سا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کی رہائش کون سی ہے۔ جب تک آدمی کا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے نہیں آئے پھر آگے بات سمجھ میں آتی۔ پہلے سمجھو کہ کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد مناف قریشیوں کا 5واں دادا ہے، عبد مناف، اس کی آگے شاخیں نکلتی ہیں۔ عبد مناف 5واں دادا نبی علیہ السلام کا، 5واں دادا امیر معاویہ کا۔ سمجھ آئی بات؟ توجہ ہے نا؟ ذرا سمجھنا کہاں تک تعلق، بس میں آپ کو 10-12 تعلق بتانے لگا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں، تاکہ یہ کوئی چیز معمولی نہیں ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر پہ ہمارے جو سیدھے سادے مسلمان بھائی ہیں ان کو غلط روایات بتا کے الیاذ باللہ صحابہ سے متنفر کیا جاتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ ایک عظیم، ایک صحابی کا مقام آسمان کی بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ بن صخر ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، توجہ کرنا مسلمانوں، امیر معاویہ بن صخر ابو سفیان بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف، امیر معاویہ کا 5واں دادا ہے عبد مناف، باپ کی طرف سے۔ سمجھ آ گئی؟ امیر معاویہ کی والدہ کا نام ہے ہند رضی اللہ تعالی عنہا، ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، باپ کی طرف سے بھی 5واں دادا عبد مناف، ماں کی طرف سے بھی 5واں دادا عبد مناف امیر معاویہ کا۔ ادھر دیکھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، نبی علیہ السلام کا بھی 5واں دادا عبد مناف ہے کہ نہیں؟ 5واں دادا نبی علیہ السلام کا عبد مناف، امیر معاویہ کا 5واں دادا عبد مناف، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھی 5واں دادا عبد مناف۔ ماں اور باپ دونوں سے نسب نامہ 5ویں دادے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔
سمجھ آگے کہ نہیں؟ ننیال اور ددیال دونوں طرف سے. بس توجہ کرنا، میں جلدی جلدی سمجھا کے آگے جانا چاہتا ہوں. دوسری چیز، پہلا تعلق یہ نسب کا تعلق میں بتا رہا ہوں، ابھی دوسرے تعلق الگ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، نبی علیہ السلام کی بیوی جس کا نام ہے ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان. توجہ ہے سب کی؟ تمہاری ماں کا تذکرہ ہے، میری ماں کا تذکرہ ہے. ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان نبی علیہ السلام کی بیوی، جو پیغمبر کی بیوی ہے، امت کی ماں ہے کہ نہیں؟ امت کی ماں ہے. اور ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، سگی بہن ہوئی. اب بتاؤ، ماں کا جو بھائی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ ماموں. ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان جو حضرت امیر معاویہ کی بہن، نبی علیہ السلام کی بیوی، نبی علیہ السلام کی بیوی امت کی ماں ہے کہ نہیں؟ امت کی ماں کا جو بھائی ہے وہ کیا ہوا؟ تمہارے ماموں ہیں سب کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اور تمہارے ماموں ہیں، اپنے ماموں کا تعارف تو ذرا سنو، تمہیں پتہ تو چلے کہ ہمارے جو ماموں ہیں ان کا تعارف کیا ہے. پہلا تعلق باپ کی طرف سے پانچواں دادا امیر معاویہ کا عبد مناف، نبی علیہ السلام کا عبد مناف. امیر معاویہ کا ماں کی طرف سے پانچواں دادا عبد مناف، نبی علیہ السلام کا پانچواں دادا عبد مناف. دو تعلق. تیسرا، حضرت امیر معاویہ کی بہن جس کا نام ہے ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، وہ نبی علیہ السلام کی بیوی، بیوی کا بھائی ماموں ہوتا ہے. امیر معاویہ امت کے مسلمانوں کے، پوری امت کے ماموں ہیں، جن کو عربی میں خال المسلمین، خال المومنین کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تیسرا تعلق. چوتھا تعلق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیوی ام سلمہ. آج ہماری حالت تو یہ ہے، ہمیں اپنی ماؤں کے ناموں کا بھی پتہ، جو پیغمبر کی بیویاں ہیں ہمیں اپنی ماؤں کے ناموں کا بھی پتہ. بہر کیف ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جس کا نام ہے، نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں ہیں؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سودا بنت زمعہ، عائشہ الصدیقہ، حفصہ بنت عمر بن الخطاب، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، جویریہ، ماریہ قبطیہ، ریحانہ، امہات المومنین، ومیمونہ الہلالیہ الحارثیہ رضی اللہ تعالی عنہن. یہ پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. تو نبی علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، دوسری بیوی ام سلمہ. توجہ کرنا ذرا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر کی بیوی ام سلمہ، ام سلمہ کی سگی بہن، ام سلمہ کی نا ادھر نیچے ہو جاتا ہے، بس آپ توجہ کریں ذرا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سگی بہن جس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ. کیا نام ہے؟ قریبۃ الصغریٰ. ام سلمہ محمد کی بیوی، قریبۃ الصغریٰ امیر معاویہ کی بیوی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب آپ اس کو کیا بولتے ہو؟ ہم زلف. ایک بہن محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ، ایک بہن امیر معاویہ کے گھر میں جس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ. ام سلمہ نبی علیہ السلام کی بیوی، اس کی سگی بہن قریبۃ الصغریٰ حضرت امیر معاویہ کی بیوی. 5 تعلق. چھٹا تعلق کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن جس کا نام کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی 4 بہنیں رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری بہن جس کا نام ہے قریبہ، بیوی کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، سگی بہن کا نام ہے قریبہ. قریبہ بیوی ہے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی عقیل، جو علی بن نبی طالب کا سگا بھائی ہے.
حضرت علی کے سگے بھائی کا نام ہے عقیل. عقیل کی بیوی کون ہے؟ امیر معاویہ کی سگی بہن جس کا نام ہے قریبہ. تعلق ذرا آپ سمجھتے جانا کہ امیر معاویہ کا خاندان نبوت کے ساتھ خون کے تعلق کتنے ہیں. امیر معاویہ کی بہن قریبہ جو حضرت علی کے بھائی نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی عقیل کے گھر میں. دوسری بہن جس کا نام ہے ہند، حضرت امیر معاویہ کی والدہ کا نام بھی ہند ہے اور اپنی بہن کا نام بھی کیا ہے؟ ہند. ہند بنت ابی سفیان جو حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے. یہ پتہ ہے کس کے گھر میں؟ نبی علیہ السلام کے دوسرے چچا زاد لڑکے کے گھر میں جس کا نام ہے حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب. امیر معاویہ کی ایک بہن علی کے بھائی عقیل کے گھر میں، ایک امیر معاویہ کی بہن جس کا نام ہند ہے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حارث کے نوفل کے بیٹے کے گھر میں جس کا نام ہے حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب. ذرا سمجھتے جانا تعلقات جو خون کے تعلق ہیں، اس کے علاوہ بڑے تعلقات ہیں. ساتواں تعلق حضرت امیر معاویہ، ذرا توجہ کرنا. چوتھی بہن کا نام ہے میمونہ. کیا نام ہے؟ میمونہ بنت ابی سفیان، حضرت امیر معاویہ کی بہن. میمونہ رضی اللہ عنہا ان کی بیٹی ہے لیلا بنت ابی مرہ. کیا نام ہے؟ لیلا بنت ابی مرہ. وہ بیوی ہیں حضرت حسین کی. کن کی بیوی ہیں؟ کن کی بیوی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات کے کوئی نہیں؟ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن یزید بن معاویہ کی پھوپھی زاد بہن ابو سفیان کی نواسی جس کا نام ہے لیلا بنت ابی مرہ. وہ بیوی ہے محمد کے نواسے حسین بن علی کے گھر میں. کن کے گھر میں؟ حسین بن حسین جو فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جو علی کے بیٹے. ادھر سے دیکھ، محمد کا نواسا ابو سفیان کی نواسی، علی کا بیٹا میمونہ امیر معاویہ کی بھانجی جس کا نام ہے لیلا بنت ابی مرہ. اس کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں سے لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے علی اکبر. نام سنا ہے کہ نہیں؟ علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے. علی اکبر کا نام لیا جاتا ہے لیکن علی اکبر کی والدہ کا نام کوئی لیتا؟ علی اکبر کی والدہ کا نام ہے لیلا بنت ابی مرہ، جو کون ہے؟ جو یزید کی سگی پھوپھی زاد بہن ہے، امیر معاویہ کی بھانجی ہے، ابو سفیان کی نواسی ہے، حسین کی بیوی ہے، علی اکبر کی والدہ ہے. آپ کو پتا ہے علی اکبر کا اصل نام علی اکبر نہیں، علی اکبر کا اصل نام ہے ابو بکر. کیا نام ہے؟ ابو بکر. اب دیکھ، آٹھواں تعلق نسب کا. حضرت عباس کی پوتی. کون عباس؟ نبی علیہ السلام کا چچا، نبی علیہ السلام کا چچا. حضرت عباس کی پوتی جس کا نام ہے لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس، اس کا نکاح ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے کے لڑکے جس کا نام ہے ولید بن عتبہ، اس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. دسواں تعلق جعفر طیار رضی اللہ تعالی جو جنگ موتا میں شہید ہوئے، ان کی پوتی جس کا نام ہے رملہ بنت محمد بن جعفر، اس کا نکاح حضرت امیر معاویہ کے بھتیجے کے لڑکے ابو القاسم کے ساتھ ہوتا ہے. یہ 10 رشتے بڑے قریبی رشتے. اس کے علاوہ اب باقی رہنے دیتے ہیں 11 اور رشتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر آگے والے مقام پہ. چلو چند آپ کو سمجھ میں آ جائیں.
اب یہ ہے خون کا تعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، خاندان نبوت کے ساتھ، لیکن یہ تعلق نیچے سب سے اوپر والا تعلق ہے کہ امیر معاویہ محمد کے سچے صحابی ہیں۔ صحابی ہیں کہ نہیں؟ صحبت کا تعلق سب سے اونچا تعلق، نسب کا تعلق، سسرال میں سے، ننیال میں سے، ددیال میں سے، سسرال میں سے، ہر طرف سے تعلق ہیں۔ کدھر کدھر تم جدا کرو گے؟ جدا ہو سکتے؟ صحابیت کا تعلق سب سے اونچا تعلق۔ دوسری چیز، کاتب وحی، کاتب قرآن لکھنے والے، کرام بررہ مطہرہ بایدی سفرہ، کرام بررہ، اور وہ مبارک ہاتھ جو قرآن لکھنے والے ہیں۔ امیر معاویہ کاتب وحی، پھر کاتب رسول۔ کاتب وحی کا معنی ہے قرآن کو لکھنا، کاتب رسول کا معنی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کچھ باتیں لکھاتے۔ ایک آدمی کو اپنے زمین کا ٹکڑا دیا، فرمایا امیر معاویہ اس کو میری طرف سے، میں محمد کی طرف سے لکھ کے دے دو۔ کاتب وحی بھی، کاتب رسول بھی۔ پھر پیغمبر کا رازدان صحابی ہے، پیغمبر کو وضو کروانے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمرے کے موقع کے اوپر بال کاٹنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدبر، غازی، سیاستدان، پیغمبر کی محبت کا شیدائی صحابی، پیغمبر کو وضو کروانے والا، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، امیر معاویہ پیچھے سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، امیر معاویہ پیچھے سے کہتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ توجہ کرنا مسلمانوں، تیری ساری زندگی کی عبادتیں، تیری ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف، جس نے محمد کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے اس نماز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو امیر معاویہ نے تو سینکڑوں نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی ہیں۔ اتنے زیادہ تعلقات۔ پھر 64,65,000 مربع میل کا فاتح شخص، روئے زمین میں جہاں پہ بھی جاؤ فتوحات اس شخص کی موجود ہیں۔ اب پہلے قرآن سن کہ قرآن نے حضرت امیر معاویہ کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ جس کے ایمان کی گواہی اللہ دے ان کے ایمان میں شک ہو سکتا نہیں ہے۔ کہاں پہ؟ غزوہ حنین والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہاں پہ 3 لوگ شریک ہیں، امیر معاویہ بھی، یزید بن ابی سفیان، جو یزید حضرت امیر معاویہ کا سگا بھائی ہے، وہ ایک بیٹا ہے جو سگا بھائی ہے، اس کا نام بھی یزید ہے، یزید بن ابی سفیان، امیر معاویہ بن ابی سفیان اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہم، یہ تینوں باپ بیٹا غزوہ حنین میں کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ اب غزوہ حنین کے بارے میں مجھ سے نہیں، گھر میں جا کے 10واں سپارہ سورۃ توبہ ذرا خود جا کے دیکھنا، قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کریم نے سکون کو نازل کیا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اپنے رسول کے اوپر سکینت کو نازل کیا۔ اللہ اور کن پہ نازل کیا؟ وعلی المؤمنین، اللہ کریم نے مومنوں کے اوپر بھی سکون کو نازل کیا۔ مومنوں کے اوپر کیا کیا؟
کن کے اوپر سکون نازل کیا؟ مومنوں پہ۔ قرآن نے مومن کہا کہ نہیں؟ ابو سفیان بھی، حضرت امیر معاویہ بھی، ان کا بھائی یزید بن ابی سفیان بھی، قرآن نے ان کے ایمان کی گواہی دی کہ نہیں؟ قرآن ایمان کی گواہی دے، ان کے ایمان میں شک ہو سکتا؟ قرآن کی مانیں گے یا سوشل میڈیا کی؟ قرآن کی مانیں گے نا۔ قرآن نے مومن کہا، اور کیا انعام دیا؟ یہاں پہ اللہ نے فرمایا انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، ہم نے سکینت کو رسول پہ نازل کیا، مومنوں پہ بھی نازل کیا کہ نہیں؟ مومن کہا اللہ نے، اور جن کو اللہ مومن کہے ان کے ایمان میں شک۔ کوئی آدمی کسی کی گواہی دے دے، لوگ کہتے بھائی اس نے گواہی دے دی، بس ہمیں اس کی گواہی قبول ہے۔ لوگوں کی گواہی قبول کرو تو کیا اللہ کی گواہی قبول نہیں کر سکتے؟ اللہ نے گواہی دی ہمیں، جو جس کا ایمان قرآن پہ ہے اس کو اللہ کی گواہی قبول کرنی پڑے گی۔ اور انعام کیا دیا؟ فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں میرے نبی، ان کو بشارت دے۔ کون سا انعام میں نے دیا ہے؟ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ فرمایا بشارت دے میرا پیغمبر ان کو، ربہم برحمت، میری طرف سے رحمت کی بشارت بھی دے، میری طرف سے رضا کی بشارت بھی دے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، میری رضا بھی ان کے لیے، میری رحمتیں بھی ان کے لیے، ساری جنتیں بھی انہی لوگوں کے لیے، نعیم مقیم ہمیشہ ان کے لیے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ تو بعد میں ایمان لے کے آئے، لوگ کچھ پہلے ایمان لے کے آئے۔ دیکھو اس میں تو شک نہیں ہے، کچھ لوگ پہلے ایمان لے کے آئے، کچھ بعد میں ایمان لے کے آئے۔ اب کیا جو بعد میں ایمان لے کے آئے کیا وہ صحابی نہیں ہیں؟ صحابی ہے نا۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ سورۃ حدید 10 نمبر آیت خود جا کے دیکھنا، قرآن کیا کہتا ہے وہاں پہ؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ ہاں میرے نبی اعلان کر، جو پہلے ایمان لے کے آئے، جو بعد میں ایمان لے کے آئے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وہ پہلے ایمان لے کے آئے ہیں، لوگ کچھ بعد میں ایمان لے کے آئے ہیں، دونوں کے درجات میں فرق ہے۔ کچھ لوگوں نے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، کچھ نے بعد میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے۔ لیکن میرا پیغمبر سن لے، صحابیت میں سارے برابر ہیں، صحابیت میں درجات میں۔ کیسے؟ قرآن نے کہا تیسرا سپارہ پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا رسولوں کو رسولوں پہ فضیلت دی گئی ہے، کچھ رسول ایسے جو اولو العزم ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے، لیکن رسالت میں تو سارے برابر ہیں۔ نبوت میں برابر ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کا مقام سب سے زیادہ، 4 اولو العزم انبیاء ان کا مقام سب سے زیادہ، لیکن نبوت میں برابر ہیں، رسالت میں برابر ہیں۔ اسی طرح فرمایا کوئی پہلے ایمان لے کے آئے، کوئی بعد میں ایمان لے کے آئے، کچھ لوگوں نے پہلے مال خرچ کیا، کچھ نے بعد میں خرچ کیا۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کس چیز کا کیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے جنت کا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا۔ یا اللہ کہاں پہ؟ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَىٰ، سبقت لهم من الحسنى،
مانا کیا ہے کہ میں نے جنت کا وعدہ ان سے کر دیا ہے. جنت کا وعدہ پہلے سے کر. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اب اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا. اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے نہیں ہیں. اب یہ قرآن ساری جو آیتیں ہیں یہ قرآن میں ہیں کہ نہیں؟ یہ امیر معاویہ کے مومن برحق ہونے اور صحابی ہونے کے اوپر دلالت ہے کہ نہیں؟ وہ عظیم صحابی. آج پتہ نہیں لوگ کیسے ان کے بارے میں بدگمانی کرنا شروع کر دی. 163 روایات ہیں. کتنی؟ جو کہ انہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی. 163 روایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے. اب دیکھ، جس بندے کے پاس پیغمبر کی ایک حدیث ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں آگے شاگرد بیٹھے ہیں، تو صحابی کہنے لگا او لوگو، اللہ کی قسم میں نے یہ حدیث محمد کی زبان سے ڈائریکٹ سنی ہے. وہ کہنے لگا باقی باتیں الگ، جو میں نے ڈائریکٹ محمد کی زبان سے جو حدیث سنی ہے، جو اللہ کی قسم جو اس وقت لذت آئی ہے وہ روح زمین میں کسی چیز میں لذت کوئی نہیں. یہ وہ آدمی جس کے پاس ایک محمد کی حدیث ہے، جس نے ڈائریکٹ سنی، اور جس نے 163 روایات ڈائریکٹ پیغمبر کی زبان سے سنی ہیں. کیا اس کا مقام کم ہے؟ کیا کوئی معمولی شخص ہے؟ 163 روایات. تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 52 سال کا زمانہ، 52 سال عمرۃ القضاء کے موقع پہ حضرت امیر معاویہ نے عمرے کے بعد نبی علیہ السلام کے بال کاٹے. 52 سال تک محمد کے بالوں کی حفاظت کرنے والا ہے امیر معاویہ. 60 ہجری میں جا کے ایک صندوق لا کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، یہ میرے پاس محمد کے بال موجود ہیں. نکلے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے میرے پاس پیغمبر کی نشانیاں، 3 نشانیاں میرے پاس محمد کی موجود ہیں. یہ کب سے؟ نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے 11 ہجری میں مسلمانوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے 60 ہجری میں. 60 میں سے 11 نکالو، باقی 49 سال بنتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی 11 ہجری کی ابتدا میں ہی وفات ہوتی ہے. محرم سفر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وفات ہوتی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 60 ہجری میں ہوتا ہے. یعنی 50 سال کا زمانہ پیغمبر کی وفات سے لے کے، لیکن جب وضو کروایا یہ وفات سے 2 سال پہلے کا زمانہ ہے. یعنی 52 سال تک جس کے پاس محمد کے بال ہیں اور نبی علیہ السلام کے ناخن مبارک موجود ہیں حضرت امیر معاویہ کے پاس. اور فرماتے کیا ہیں کہ لوگوں، ایک دن میں نے وضو کروایا نبی علیہ السلام کو. نبی علیہ السلام نے اتبعت بوضوء، چند حدیثیں بطور امیر معاویہ کی منقبت اور فضیلت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شخص کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. اس بندے کی امت کے اوپر بڑے احسان ہیں. آج جن زمینوں پہ تم چلتے ہو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمہارے پاکستان کے کون سے علاقے امیر معاویہ نے فتح کیے. جس ملک میں تم رہتے ہو، یہ قرآن میرے ہاتھ میں موجود ہے. جس ملک میں تم بستے ہو، اس ملک کا 3 حصہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے.
جس کی فتح شدہ زمین میں تم رہو، پھر انہی کے ایمان میں شک کرو، پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب میں شک۔ دنیا کے کسی علاقے میں تم جاؤ، لیکن افسوس ہمیں اس بات پہ آتا ہے کہ لوگوں نے آپ کو شاید حضرت امیر معاویہ کا تعارف کم کروایا ہے، اس لیے تو آج اس کی ضرورت پیش آئی۔ اگر آپ کو تعارف ہوتا تو پھر ہمیں اس چیز کے بارے میں نہ کہا جاتا کہ وہ عظیم جلیل القدر صحابی کیا فرماتے ہیں، اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، میں وضو کا پانی لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا، نبی علیہ السلام قضائے حاجت کر کے واپس آئے ہیں، میں نے وضو کروایا ہے، فَأَعْطَانِي أَحَدُ ثَوْبَيْهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی ایک چادر مبارک دی۔ کیا کیا؟ ایک چادر مبارک دی ہے۔ او لوگوں، 60 ہجری میں یہ بات بیان کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے چند دن پہلے وہ چادر لا کے دکھائی ہے، کہنے لگے او لوگوں، میرے پاس یہ محمد کی نشانی موجود ہے، میں نے نبی علیہ السلام کو وضو کروایا، آپ نے مجھے ایک چادر دی، میرے لیے روح زمین میں حکومت سے بڑی جو چیز ہے، وہ سب سے بڑی دولت میرے پاس یہ محمد کی چادر مبارک، پیغمبر کی چادر مبارک ہے، اس کو میں نے 52-53 سال محفوظ کر کے رکھا ہے۔ او لوگوں سن لو، جس وقت میری وفات ہو تو مجھے تو نے کفن دینا ہے اسی چادر کے اندر جو محمد کریم نے مجھے عطا کی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ لمبا زمانہ حفاظت کی کہ جو پیغمبر کی ایک مناسبت والی چیز سے 50-55 سال تک حفاظت کر سکتے ہیں، کیا انہوں نے محمد کے دین کی حفاظت نہیں کی ہے کہ نہیں کی؟ وہ صحابی رسول جن سے 163 روایات ڈائریکٹ جو صحابی رسول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تمہاری توجہ ادھر ہو، آپ پہلے توجہ کرو تو پھر یہ حدیث کا معاملہ ہے، میری اپنی بات، چند حدیثیں پڑھ دیں کہ نہیں؟ پڑھیں۔ 163 روایات، جو آدمی پیغمبر سے ایک حدیث ڈائریکٹ سنتا ہے وہ سینکڑوں شاگردوں کے سامنے کہتا ہے لوگوں میرے لیے شرف یہ ہے کہ میں نے ایک بات محمد سے ڈائریکٹ سنی۔ حضرت امیر معاویہ انہوں نے لمبی حدیثیں سنی اور امت کے فقیہ۔ قال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی منکم فی صلاتہ فلیسجد سجدتین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قریبا من ذلك او دون ذلك او غیر ذلك۔ وقال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد فاجلدوه ومن عاد الرابع فاقتلوه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين قال المؤذن فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایها الناس قولوا ما قال المؤذن حين قال المؤذن اللہ اکبر فقولوا ما سمعتم منی بمقالتی او کما قال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال